السلام علیکم میرے پیارے سبسکرائبرز، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی گھر۔ آج میں آپ کو ایک مزیدار کہانی سنانے لگی ہوں۔ اس کہانی کا نام ہے عاشق جنزادہ۔ تو چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ رانا بیٹا اٹھ جاؤ، 9 بج گئے ہیں، اور کتنا سو گی تم؟ جی نانی، بس 10 منٹ اور پھر اٹھ رہی ہوں۔ پچھلے 2 گھنٹے سے 10 منٹ ہی کیے جا رہی ہو۔ اٹھ جاؤ، باہر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور تمہیں گاؤں گھومنے بھی تو جانا ہے۔ نانی کے منہ سے یہ الفاظ نکلنا تھے کہ رانا فوراً سے پہلے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نانی، میں اٹھ گئی، ابھی آپ چلیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ کہتے ہوئے نانی کمرے سے باہر چلی گئی اور رانا باتھ روم میں چلی گئی۔ رانا 7 سال بعد اپنی نانی کے گھر آئی تھی۔ کالج کے بعد یونیورسٹی کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد اب اسے موقع ملا تھا کہ وہ نانی اور تمام ننہال والوں سے ملنے آئے۔ رانا کا ننہال ساہیوال میں تھا اور خود وہ اپنی امی ابو کے ساتھ کراچی میں رہتی تھی، اور اب کچھ دن اپنی نانی کے پاس ٹھہرنے کے لیے ساہیوال آئی تھی۔ رانا فریش ہو کر باہر آئی تو سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ رانا نے سب کو سلام کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد سب کزنز کے ساتھ چل کر نانی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ رانا کی نانی 5 وقت کی نماز پڑھنے والی تہجد گزار عورت تھیں، اور زیادہ تر وہ روزہ سے ہوتی تھیں۔ پورے سال بہت کم دن ہوتے جب وہ روزہ نہ رکھتیں، وہ بھی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے۔ وہ بیمار لوگوں کے لیے دعا اور دم درود تعویذ وغیرہ بھی بنا کر دیا کرتی تھیں۔ غرض یہ کہ جس قدر وہ کسی کی مشکل میں کام آ سکتی تھیں آتی تھیں۔ گاؤں والے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ نانی، وہ آپ کے گھر ایک کام کرنے والی آتی تھی؟ ہاں، خالہ حمیدن، اور ان کی ایک بہت پیاری بیٹی بھی تھی جس کے ساتھ ہم کھیلا بھی کرتے تھے۔ اب کیا یہ نئی کام والی رکھ لی؟ خالہ حمیدن نہیں آتی کیا؟ خالہ حمیدن کا نام سنتے ہی نانی کی آنکھوں سے پانی سیلاب کی طرح بہنے لگا۔ کیا ہوا نانی، آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ بتائیں کچھ۔ ٹھیک ہے، میں آج تم لوگوں کو حمیدن اور اس کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا اس کا سارا واقعہ سناتی ہوں۔ کیا پتہ زندگی کے کسی موڑ پر تم لوگوں کے کام آ جائیں۔ بیٹا، تم سب لوگ تو یہاں رہتے نہیں، اور تمہارے ماموں بھی یہاں نہیں رہتے۔ وہ ان دنوں میں یہاں آتے تھے جب چھٹیاں ہوں۔ ویسے تو میں اس حویلی میں اپنے سب چاہنے والوں کے ساتھ رہتی ہوں، جو دن رات میری خدمت میں رہنے کے لیے میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ حمیدن اس گاؤں میں تب بیاہ کرائی جب تمہارے امی ابو اور ماموں ابھی 8-10 سال کے تھے۔ اشرف حمیدن کا شوہر بڑا خوددار اور نیک صفت انسان تھا۔ اس نے برے سے برے وقت میں بھی کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا۔ ان کے گھر فاقے بھی پڑے، کبھی رات کو ایک روٹی دونوں آدھی آدھی کھا کر سو جاتے، اور کبھی یہ بھی نہیں، لیکن کبھی کسی سے مانگا نہیں۔ اشرف میاں کے پاس کوئی کام نہیں تھا، بس اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ ایک دن حمیدن میرے پاس آئی اور سارے حالات بیان کیے۔ میں نے حمیدن سے کہا کہ وہ میرے ہاں آ کر کام کر دیا کرے، میں اسے اچھے پیسے دے دیا کروں گی، جس سے ان کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ حمیدن یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور دعائیں دیتی چلی گئی، اور پھر روز حمیدن صبح میرے پاس آتی اور شام کو جب اشرف لینے آتا تو چلی جاتی۔ اس طرح کئی سال گزر گئے، اور اب حمیدن بہت چپ چپ رہنے لگی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، بڑی آپا، میری شادی کو 10 سال ہو گئے، لیکن اللہ نے ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے۔ میری گود میں بھی ایک پیارا سا بچہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں امڑ پڑیں۔ میں نے حمیدن کو تسلی دی اور کہا، بہت جلد اللہ اسے اولاد دے گا۔ کچھ دن گزرے، حمیدن میرے پاس آئی اور وہ بہت خوش تھی۔ اس نے بتایا کہ اسے اللہ نے خوشخبری دی ہے۔ میں نے حمیدن کا بہت خیال رکھا اور اسے اپنے پاس ہی رہنے کو کہا۔ آخر حمیدن کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ وہ بچی کیا تھی، ایسے جیسے چاند زمین پر اتر آیا تھا۔ ہرن جیسی آنکھیں، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، اور ایسے جیسے کسی مصور کا شاہکار ہو۔ حمیدن نے اپنی بیٹی کا نام حسینہ رکھا۔ واقعی اس نام کے لائق بھی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور حسینہ جوانی کی دہلیز میں داخل ہوئی۔ وہ اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی، ایسے جیسے پرستان کی شہزادی ہو، لیکن مجھے کچھ دنوں سے حسینہ کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں۔ وہ اکیلے میں بیٹھ کر ہنستی تھی اور باتیں کرتی تھی۔ اس بات کا ذکر میں نے حمیدن سے کیا تو اس نے ہنس کر ٹال دیا۔ اس نے کہا، بڑی آپا کو غلط فہمی ہو گئی، حسینہ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بہت پیار کرتی ہیں، اس لیے آپ
آپ کو ایسا لگتا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ خیر مجھے تو پتہ نہیں تھا، لیکن میں اب زبردستی بھی تو نہیں کر سکتی تھی، اور پھر چپ ہو گئی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور ایک دن حمیدن میرے پاس روتی ہوئی آئی۔ بڑی آپا آپ صحیح کہہ رہی تھیں، حسینہ کے ساتھ ضرور کچھ مسئلہ ہے، وہ اب کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتی، سارا دن اکیلی باتیں کرتی رہتی ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ۔ پہلے تو میرے ساتھ ہوتی تھی سارا دن، اب کنڈی لگا کر کمرے میں بیٹھی رہتی ہے اور باتیں کرتی رہتی ہے اور ساتھ میں ہنستی رہتی ہے۔ کچھ کریں بڑی آپا، میری حسینہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے تو پہلے ہی تمہیں سمجھانا چاہا تھا، لیکن تم نے ہی مانی۔ اس پر جن کا سایہ ہے۔ جن کا سایہ؟ بڑی آپا مجھے کوئی تعویذ دیں، میں اپنی بیٹی کے گلے میں پہنا دوں تاکہ وہ جن اس سے دور ہو جائے۔ نہیں حمیدن، میرا تعویذ اس ناپاک پر اثر نہیں کرے گا۔ میں ایک کام کر سکتی ہوں، تمہیں پانی دیتی ہوں، دم کر کے وہ پانی حسینہ کو پلا دینا، جن اس سے دور رہے گا، اور جلدی سے کسی مولوی سے رابطہ کرو جو جنوں کو قابو کرتا ہو۔ حمیدن پانی لے کر چلی گئی اور اشرف میاں رات کو ایک مولوی کو لے کر آئے۔ مولوی نے حسینہ کو باندھنے کا کہا۔ ہم سب نے مل کر حسینہ کو بیڈ پر باندھا تو ایک مردانہ آواز حسینہ کے منہ سے نکلی، اے مولوی چھوڑ دے مجھے، تو مجھے حسینہ سے دور نہیں کر سکتا، اپنا نقصان کرے گا مجھے حسینہ سے دور کرتے ہوئے، تیری جان چلی جائے گی، کیونکہ میں حسینہ سے دور نہیں ہو سکتا۔ کیوں تو اس معصوم بچی کے پیچھے پڑا ہے؟ چھوڑ اسے ورنہ تجھے جلا کے بھسم کر دوں گا۔ ہاں ہاں ہاں، مولوی تو جانتا بھی ہے کہ میں حسینہ کے ساتھ کب سے ہوں۔ جب یہ 10 سال کی تھی یہ دھوبی گھاٹ پر اپنی ماں کے ساتھ جایا کرتی تھی، اس کی ماں کپڑے دھوتی تھی اور یہ وہاں پر موجود برگد کے درخت کے نیچے کھیلا کرتی تھی۔ میں تو تب سے اس سے پیار کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہوں۔ میں برگد کے درخت پر ہی رہتا تھا، لیکن کچھ دن پہلے اسے کاٹ دیا گیا اور میرا گھر بھی اس کے ساتھ ٹوٹ گیا، اور اب وہاں پر بھٹی بنا دی گئی ہے۔ میرے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا، تو اس لیے میں حسینہ کے ساتھ اس کے گھر رہنے آ گیا۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے۔ تم سب ایسا کچھ نہ کرنا کہ کچھ غلط ہو جائے۔ کیا غلط ہو جائے گا؟ کیا کرے گا تو؟ مولوی یہ کہتے ہوئے دم کیا ہوا پانی اس کے اوپر پھینکنے لگا۔ تبھی پتہ نہیں کیسے ایک جھٹکے کے ساتھ اس جن نے رسیاں توڑ دیں اور مولوی کو نیچے گرا کر اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ مولوی کے چہرے کو بہت بری طرح زخمی کر دیا۔ مولوی بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گیا اور حسینہ گھر سے بھاگ گئی۔ وہ دھوبی گھاٹ کی طرف جا رہی تھی، سب اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ حمیدن اور اشرف کی بہت بری حالت تھی۔ حسینہ نے دھوبی گھاٹ پر جا کر بھٹی میں چھلانگ لگا دی اور پھر اس کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کچھ ہی دیر بعد حسینہ کا جلا ہوا جسم باہر نکالا گیا۔ گاؤں کا کوئی بھی مرد عورت نزدیک آنے کو تیار نہ تھا۔ میں نے اور حمیدن نے ہی حسینہ کو غسل دیا اور کفن پہنایا۔ میں نے حمیدن سے کہا کہ حسینہ کو قبرستان سے باہر دھوبی گھاٹ کے نزدیک ہی دفنایا جائے۔ لیکن کیوں بڑی آپا؟ یہ تمہیں بعد میں پتہ چلے گا، ابھی میں نے جو کہا ہے ویسا کرنا۔ حسینہ کو جب دفنا دیا گیا تو تب سب واپس آ گئے، لیکن دھوبی گھاٹ سے چیخوں کی آوازیں ساری رات آتی رہیں۔ وہ رات بہت ڈراؤنی تھی، پھر تو ہر رات یہی سب ہوتا رہا۔ حمیدن میرے پاس آئی، وہ بڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پاس بٹھایا اور گھبراہٹ کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی، بڑی آپا ہم دونوں قبر پر گئے تھے تو حسینہ کی قبر وہاں نہیں ہے، میری بیٹی کو قبر میں بھی سونے نہیں دیا اس جن نے۔ تو میں نے حمیدن سے کہا کہ وہ جن حسینہ کو اپنی دنیا میں لے گیا ہے۔ تبھی اس جن کی آواز آئی۔ میں نے کہا تھا حسینہ سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ان سب واقعات کے بعد حمیدن کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ اپنی بیٹی سے ہر وقت باتیں کرتی رہتی، ایسے جیسے حسینہ سے باتیں کر رہی ہو۔ لوگ حمیدن کو پگلی کہنے لگے، اور 1 ماہ بعد حمیدن مری ہوئی اپنے گھر کے کمرے میں ملی۔ بس یہ تھی حمیدن کی کہانی۔ نانی کے یہ سب سنانے کے بعد میں نانی سے لپٹ گئی اور کافی دیر تک میں اور نانی اس واقعے کو یاد کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی۔ حسینہ میرے ساتھ کافی وقت گزارا کرتی تھی، نانی نے کہا۔ جب میں گاؤں آئی تو اس وقت ان سب جنوں بھوتوں کی باتوں پر یقین نہیں تھا، لیکن یہ سب سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ حمیدن خالہ اور حسینہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ کوئی جن ایسے عاشق ہو سکتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ ہی لے جائے؟ اللہ ہمیں ایسے جن زادوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ رانا بیٹا، یہ سب ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم کر کے خود کو مشکل میں پھنسا لیتے ہیں۔ جی نانی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں،
رانا بیٹا تم سب بھی اپنا خیال رکھنا اور دھوبی گھاٹ کے قریب نہیں جانا، اور وہاں کوئی نہیں جاتا، نہ دن کو نہ رات کو، کیونکہ وہاں پر جنوں کا بسیرا ہے اور گھاٹ بھی اب گاؤں کی دوسری طرف ہے، اب تم لوگ جاؤ اور جلدی گھر آ جانا۔ ہم سب نے نانی کو اللہ حافظ کہا اور گاؤں گھومنے چلے گئے، لیکن ہم سب نانی کی نصیحت نہیں بھولے۔ تو گائز میں نے کہانی کمپلیٹ کر لی، لیکن فرسٹ سٹوری ہے تو بہت مسٹیکس بھی ہوں گی۔ آئی ہوپ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی اور میری مسٹیکس کو نظر انداز کیجیے گا پہلی کہانی سمجھ کے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔